ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی سنگین گناہوں کے باوجود اس کے دل میں پشیمانی پیدا ہوئی اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کسی رہنما کی تلاش شروع کی۔ سب سے پہلے وہ ایک عبادت گزار راہب کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میرے لیے اللہ کی مغفرت کی کوئی امید ہے؟ راہب اس کے قتل کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا اور جواب دیا، نہیں، تمہارے جیسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ یوں مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی، لیکن وہ شخص پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے جس نے 100 قتل کیے ہوں؟ عالم نے حکمت کے ساتھ جواب دیا، کون ہے جو اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ بے شک اللہ تمہیں معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس گناہگار بستی کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ بستے ہیں۔ وہاں نئی زندگی شروع کرو اور سچی توبہ کرو۔ وہ شخص فوراً راضی ہو گیا اور ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا، لیکن راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ توبہ کے ارادے سے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، یہ تو 100 قتل کر چکا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر وہ نیک بستی کے قریب ہے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے زمین نے سکڑ کر اس آدمی کو نیک بستی کے قریب کر دیا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بہت زمانہ پہلے بابل کی سرزمین میں ایک نیک اور سمجھدار نوجوان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ بچپن ہی سے وہ نہایت عقل مند، نرم دل اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کی قوم لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بہت سے بتوں کی پوجا کرتی تھی اور انہیں خدا سمجھتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ بے جان پتلے کبھی معبود نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد جو بت بنانے والے تھے سے سوال کیا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہیں؟ مگر ان کی بات کسی نے نہ مانی اور سب بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ ایک دن جب لوگ بستی چھوڑ کر میلے کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے اور سارے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھیں تو سخت پریشان اور غصے میں ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بڑے والے بت سے پوچھو، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ قوم نے کہا، تم جانتے ہو یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قوم غصے میں آ گئی اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر ایک بہت بڑی آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے آگ کو بھڑکایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یوں وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے سچائی کو پہچانا اور اللہ واحد و یکتا پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ درت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تھے جنہیں ایک نافرمان قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں توحید اور نیکی کی طرف بلایا، مگر وہ نہ صرف انکار کرتے بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ قوم کے مسلسل انکار اور ضد دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے
تاکہ دور نکل جائیں۔ سمندر میں کشتی پر طوفان آ گیا اور وہ ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو کشتی سے باہر پھینکنا ضروری ہے۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالی کے حکم سے ایک بڑی مچھلی، بعض کے نزدیک وہیل مچھلی، نے انہیں نگل لیا، لیکن نقصان پہنچائے بغیر۔ اندھیروں میں گھرے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو محسوس کیا اور دل سے توبہ کی۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ الانبیاء 87 حل۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ مچھلی نے انہیں کنارے پر سلامت اگل دیا۔ بعد میں جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو اس بار وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی سنگین گناہوں کے باوجود اس کے دل میں پشیمانی پیدا ہوئی اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کسی رہنما کی تلاش شروع کی۔ سب سے پہلے وہ ایک عبادت گزار راہب کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میرے لیے اللہ کی مغفرت کی کوئی امید ہے؟ راہب اس کے قتل کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا اور جواب دیا، نہیں، تمہارے جیسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ یوں مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ لیکن وہ شخص پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے جس نے 100 قتل کیے ہوں؟ عالم نے حکمت کے ساتھ جواب دیا، کون ہے جو اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ بے شک اللہ تمہیں معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس گناہگار بستی کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ بستے ہیں۔ وہاں نئی زندگی شروع کرو اور سچی توبہ کرو۔ وہ شخص فوراً راضی ہو گیا اور ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا، لیکن راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کے بارے میں جگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ توبہ کے ارادے سے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، یہ تو 100 قتل کر چکا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر وہ نیک بستی کے قریب ہے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے زمین نے سکڑ کر اس آدمی کو نیک بستی کے قریب کر دیا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بہت زمانہ پہلے بابل کی سرزمین میں ایک نیک اور سمجھدار نوجوان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ بچپن ہی سے وہ نہایت عقل مند، نرم دل اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کی قوم لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بہت سے بتوں کی پوجا کرتی تھی اور انہیں خدا سمجھتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ بے جان پتلے کبھی معبود نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد جو بت بنانے والے تھے سے سوال کیا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہیں؟ مگر ان کی بات کسی نے نہ مانی اور سب بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ ایک دن جب لوگ بستی چھوڑ کر میلے کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے اور سارے بت توڑ دیے۔ صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھیں تو سخت پریشان اور غصے میں ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بڑے والے بت سے پوچھو، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ قوم نے کہا، تم جانتے ہو یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قوم غصے میں آ گئی اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر ایک بہت بڑی آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے آگ کو بھڑکایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یوں وہ آگ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے سچائی کو پہچانا اور اللہ واحد و یکتا پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ درت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تھے جنہیں ایک نافرمان قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں توحید اور نیکی کی طرف بلایا، مگر وہ نہ صرف انکار کرتے بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ قوم کے مسلسل انکار اور ضد دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے تاکہ دور نکل جائیں۔ سمندر میں کشتی پر طوفان آ گیا اور وہ ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو کشتی سے باہر پھینکنا ضروری ہے۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالی کے حکم سے ایک بڑی مچھلی، بعض کے نزدیک وہیل مچھلی، نے انہیں نگل لیا، لیکن نقصان پہنچائے بغیر۔ اندھیروں میں گھرے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو محسوس کیا اور دل سے توبہ کی۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ الانبیاء 87 حل۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ مچھلی نے انہیں کنارے پر سلامت اگل دیا۔ بعد میں جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو اس بار وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی سنگین گناہوں کے باوجود اس کے دل میں پشیمانی پیدا ہوئی اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کسی رہنما کی تلاش شروع کی۔ سب سے پہلے وہ ایک عبادت گزار راہب کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میرے لیے اللہ کی مغفرت کی کوئی امید ہے؟ راہب اس کے قتل کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا اور جواب دیا، نہیں، تمہارے جیسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ یوں مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی، لیکن وہ شخص پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے جس نے 100 قتل کیے ہوں؟ عالم نے حکمت کے ساتھ جواب دیا، کون ہے جو اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ بے شک اللہ تمہیں معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس گناہگار بستی کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ بستے ہیں۔ وہاں نئی زندگی شروع کرو اور سچی توبہ کرو۔ وہ شخص فوراً راضی ہو گیا اور ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا، لیکن راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کے بارے میں جگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ توبہ کے ارادے سے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، یہ تو 100 قتل کر چکا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر وہ نیک بستی کے قریب ہے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے زمین نے سکڑ کر اس آدمی کو نیک بستی کے قریب کر دیا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بہت زمانہ پہلے بابل کی سرزمین میں ایک نیک اور سمجھدار نوجوان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ بچپن ہی سے وہ نہایت عقل مند، نرم دل اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کی قوم لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بہت سے بتوں کی پوجا کرتی تھی اور انہیں خدا سمجھتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ بے جان پتلے کبھی معبود نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد جو بت بنانے والے تھے سے سوال کیا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہیں؟ مگر ان کی بات کسی نے نہ مانی اور سب بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ ایک دن جب لوگ بستی چھوڑ کر میلے کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے اور سارے بت توڑ دیے۔ صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔
जब लोग वापस आए और अपने टूटे हुए बुत देखें तो सख्त परेशान और गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बड़े वाले बुत से पूछो, उसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। कौम ने कहा, तुम जानते हो ये न बोल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम क्यों उनकी इबादत करते हो जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न अपनी हिफाजत कर सकते हैं? कौम गुस्से में आ गई और फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर एक बहुत बड़ी आग में डाल दिया जाए। उन्होंने आग को भड़काया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। मगर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। यूं वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नुकसान न पहुंचा सकी। ये एक बड़ा मौजज़ा था। ये देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ ने सच्चाई को पहचाना और अल्लाह वाहिद और यकता पर ईमान ले आए। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए और हक पर डटे रहना चाहिए, चाहे मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दर्रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलील अल क़दर नबी थे जिन्हें एक नाफरमान कौम की तरफ भेजा गया। उनकी कौम बदप्रस्ती में मुब्तला थी और अल्लाह की वहदानियत को मानने से इनकार करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद और नेकी की तरफ बुलाया, मगर वो न सिर्फ इनकार करते बल्कि उनका मजाक भी उड़ाते थे। कौम के मुसलसल इनकार और ज़द देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने बग़ैर अल्लाह के हुक्म के अपनी कौम को छोड़ दिया। वो एक कश्ती पर सवार हो गए ताकि दौड़ निकल जाएं। समंदर में कश्ती पर तूफ़ान आ गया और वो डूबने लगी। मलाहों ने फ़ैसला किया कि किसी को कश्ती से बाहर फेंकना ज़रूरी है। किराहा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्हें समंदर में डाल दिया गया। अल्लाह ताली के हुक्म से एक बड़ी मछली, बाज़ के नज़दीक बहेल मछली, ने उन्हें निगल लिया, लेकिन नुकसान पहुँचाए बगैर। अंधेरों में घिरे हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को महसूस किया और दिल से तौबा की। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल-अंबिया 87 हल। अल्लाह ताली ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। मछली ने उन्हें किनारे पर सलामत उगल दिया। बाद में जब वो अपनी कौम के पास वापस आए तो इस बार वो ईमान ले आए। अल्लाह ने उन सबको माफ़ कर दिया और इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। दर्रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलील अल क़दर नबी थे जिन्हें एक नाफरमान कौम की तरफ भेजा गया। उनकी कौम बदप्रस्ती में मुब्तला थी और अल्लाह की वहदानियत को मानने से इनकार करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद और नेकी की तरफ बुलाया, मगर वो न सिर्फ इनकार करते बल्कि उनका मजाक भी उड़ाते थे। कौम के मुसलसल इनकार और ज़द देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने बग़ैर अल्लाह के हुक्म के अपनी कौम को छोड़ दिया। वो एक कश्ती पर सवार हो गए ताकि दौड़ निकल जाएं। समंदर में कश्ती पर तूफ़ान आ गया और वो डूबने लगी। मलाहों ने फ़ैसला किया कि किसी को कश्ती से बाहर फेंकना ज़रूरी है। किराहा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्हें समंदर में डाल दिया गया। अल्लाह ताली के हुक्म से एक बड़ी मछली, बाज़ के नज़दीक बहेल मछली, ने उन्हें निगल लिया, लेकिन नुकसान पहुँचाए बगैर। अंधेरों में घिरे हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को महसूस किया और दिल से तौबा की। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल-अंबिया 87 हल। अल्लाह ताली ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। मछली ने उन्हें किनारे पर सलामत उगल दिया। बाद में जब वो अपनी कौम के पास वापस आए तो इस बार वो ईमान ले आए। अल्लाह ने उन सबको माफ़ कर दिया और इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। बहुत ज़माना पहले बाबुल की सरजमीन में एक नेक और समझदार नौजवान रहता था जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। बचपन ही से वो निहायत अक्लमंद, नर्म दिल और गौर व फिक्र करने वाले थे। उनकी कौम लकड़ी और पत्थर के बने हुए बहुत से बुतों की पूजा करती थी और उन्हें खुदा समझती थी। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये यकीन था कि ये बेजान पतले कभी माबूद नहीं हो सकते।
انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد جو بت بنانے والے تھے سے سوال کیا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہیں؟ مگر ان کی بات کسی نے نہ مانی اور سب بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ ایک دن جب لوگ بستی چھوڑ کر میلے کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے اور سارے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھیں تو سخت پریشان اور غصے میں ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بڑے والے بت سے پوچھو، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ قوم نے کہا، تم جانتے ہو یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قوم غصے میں آ گئی اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر ایک بہت بڑی آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے آگ کو بھڑکایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یوں وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے سچائی کو پہچانا اور اللہ واحد و یکتا پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی سنگین گناہوں کے باوجود اس کے دل میں پشیمانی پیدا ہوئی اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کسی رہنما کی تلاش شروع کی۔ سب سے پہلے وہ ایک عبادت گزار راہب کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میرے لیے اللہ کی مغفرت کی کوئی امید ہے؟ راہب اس کے قتل کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا اور جواب دیا، نہیں، تمہارے جیسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ یوں مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی، لیکن وہ شخص پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے جس نے 100 قتل کیے ہوں؟ عالم نے حکمت کے ساتھ جواب دیا، کون ہے جو اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ بے شک اللہ تمہیں معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس گناہگار بستی کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ بستے ہیں، وہاں نئی زندگی شروع کرو اور سچی توبہ کرو۔ وہ شخص فوراً راضی ہو گیا اور ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا، لیکن راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کے بارے میں جگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ توبہ کے ارادے سے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، یہ تو 100 قتل کر چکا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر وہ نیک بستی کے قریب ہے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے زمین نے سکڑ کر اس آدمی کو نیک بستی کے قریب کر دیا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔